بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ ہی لمحات بعد کہا جا سکتا ہے کہ وہ بابرکت باسعادت گھڑیاں، وہ لمحات، ماہ رمضان المبارک، وہ ماہ مقدس کی آمد ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اس ماہ مقدس کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر اس ماہ مقدس کی بڑی قدر کی جاتی ہے، بڑا ادب کیا جاتا ہے، چونکہ مہمان ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات، بابرکت گھڑیوں کے اندر وہ عبادات کرتے ہیں، بالکل اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے وہ مقتدی بنتے ہیں، ان کی بھی ضرور قدر کرتے ہیں، ماہ رمضان کی بھی قدر اور اپنے امام کی بھی قدر۔ تو سامعین و ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں عبادت تو کرتے ہیں، مگر معلوم نہیں کہ وہ گھر سے تنگ ہوتے ہیں یا پھر روزے سے تنگ ہوتے ہیں یا عبادات کر کر کے تھکے ہوئے تنگ ہوتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہی ان کے اخلاق ہمیں مسلمانوں جیسے نظر نہیں آتے۔ آپ پوچھیں گے علامہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلی نظر ان کی مسجد کے امام پر پڑتی ہے، اور بڑی بد اخلاقی سے پوچھتے ہیں کہ جی امام صاحب، آپ نے آج وضو صحیح نہیں کیا تھا، آج آپ نے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھائی تھی، آج آپ نے صحیح طریقے سے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، اور آج آپ نے نماز بہت جلدی پڑھائی تھی، اور آج مسجد میں صفائی نہیں تھی۔ طرح طرح کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی بد اخلاقی سے۔ کس سے؟ امام صاحب سے۔ ارے کون امام؟ جی کہیں گے وہ امام کہ جس کا مقتدی بن کر یہی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی امام کہ جس سے یہ اپنے عزیز و وقارب رشتہ داروں، سب رشتہ داروں کے یہ جنازے پڑھواتے ہیں، وہ امام کہ جس سے مسئلے پوچھ کر یہ حرام و حلال کا کام کرتے ہیں، اگر حرام ہوا تو چھوڑ دیا، حلال ہوا تو وہ کام کر دیا۔ مسئلہ کس سے پوچھا؟ امام صاحب سے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آپ کی اس بد اخلاقی پر آپ نے کیا سمجھ لیا کہ وہ جو آپ اسے تھوڑا سا ہدیہ دیتے ہیں، وہ مسجد میں آپ کا نوکر بن کر آپ کی خادمی کرے گا؟ آپ نے کیا سمجھ لیا کہ وہ مسجد میں رہ کر آپ کی نوکری کرے گا، آپ کا غلام بن کر رہے گا؟ کیا غلام سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہ نہ نہ، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا امام ہے، اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ ارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ مصلی رسول کا وارث ہے، وہ مسجد میں ٹھہر کر، مسجد میں رہ کر آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کو حرام و حلال کے مسئلے بتاتا ہے، وہ امام ہے، اور آپ کتنی بد اخلاقی سے اس کے سامنے پیش آتے ہیں، اور آپ اس کو یہ باتیں سناتے ہیں۔ اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں اس وقت جب تراویح کے لیے قاری صاحبان، حافظ صاحبان کو مختص کیا جا رہا ہوتا ہے، تو جب مختص کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، یعنی امتحان کے لیے، حافظ صاحب، قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مسجد کا صدر بنا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مسجد کا خزانچی بنا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مسجد کا سیکٹری، کوئی نائب سیکٹری، یہ عہدے مسجد کے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی پوچھا جائے نا ان لوگوں سے کہ نمازیں صحیح طریقے 5 وقت پڑھتے ہو؟ ٹائم کبھی ملتا ہے؟ کبھی تم نے قرآن کے ورق پلٹ کر قرآن کو پڑھا ہے، دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور مسجد کے صدر ٹھیکیدار بنے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لوگ،
اور جی حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، حافظ صاحب آ گئے، جی حافظ صاحب ہمیں آپ سورہ ملک سنا دیں یا سورہ یاسین سنا دیں یا قرآن کے اس رکوع سے، قرآن کا یہ پارہ شروع سے یہاں سے یہ سنا دیں۔ قرآن سن رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب سے، خود کو کچھ آتا نہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں، قرآن ہوتا ہے کیا کبھی کھول کر دیکھا ہو نا؟ اور ٹیسٹ امتحان لے رہے ہوتے ہیں کس سے؟ قاری صاحب سے، کہ جس کے مقتدی بن کر ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیا قرآن کو تم نے کیا سمجھ لیا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا شے ہے، اور ٹیسٹ لیتے ہو تم قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے۔ اپنے چہرے تو دیکھو، چہروں پر چہرے سنت مصطفیٰ کے بغیر نظر آتے ہیں، بھیڑی جیسی شکل جیسے آپ کے چہرے نظر آتے ہیں، اور امتحان لے رہے ہیں اب قاری صاحب سے۔ ذرا تو شرم کریں۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر حافظ صاحب کی آواز انداز ترنم ہے تو ٹھیک، ورنہ حافظ صاحب ناکام ہو گئے۔ ارے بدبخت، تو حافظ صاحب کو خریدنا چاہتا ہے یا اس کی تنقید کرنا چاہتا ہے؟ کرنا کیا چاہتا ہے؟ چند ٹکوں کے پیچھے تم خرید لیتے ہو؟ تم نے سمجھا کیا یہ قرآن کے جو حافظ ہیں کون سے لوگ ہیں؟ جن کے بارے آمنہ کے لال، انبیاء کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا میدان ہوگا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ تو یہ حافظ قرآن کی شان ہے، یہ مقام ہے اس کا، جس کو آپ اپنے اس معاشرے کے اندر مسجد میں رکھ کر آپ نے چند ٹکوں کے پیچھے اپنی غلامی آپ اس سے کرواتے ہیں۔ اور ہدیہ کتنا دیتے ہیں؟ جی حافظ صاحب، قاری صاحب آپ کو ہم 15,000 یا 20,000 25,000 آپ کو ہدیہ دیں گے، اور قرآن بغیر کسی غلطی کے اور انداز ترنم میں سنیں گے۔ ذرا غور کرو، شرم و حیا کرو۔ میں آپ کو اپنے معاشرے کی جس بندے کو بالکل کم تر سمجھا جاتا ہے اس کی مثال دیتا چلوں۔ لیکن آپ اگر اپنے گھر کے اندر کسی بھنگی کو بلواتے ہیں نا، تو اس بھنگی سے آپ کام کرواتے ہیں، آپ کے گھر کا گٹر بند ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا آ کر کام کرتا ہے، گٹر کھولتا ہے، دہاڑی لگ جائے تو وہ آپ سے کم اس وقت میں 1,500 روپے ضرور لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے گٹر کھولا، اس نے وہ آپ کے گھر کا کام کیا۔ اور جسے کم تر سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، وہ بندہ جب دہاڑی کا 1,500 لے رہا ہے اور آپ ایک حافظ قرآن کو جو ہے نا 30,000 25,000 روپے پر اسے واپس کر رہے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح۔ 30 دن وہ بھنگی کام کرے اور 1,500 لے، کتنی تنخواہ لے گا؟ 45,000۔ ایک بھنگی ہو کر آپ اسے 45,000 دے رہے ہیں، اور وہ بندہ جسے اللہ کا قرآن جس سے سن رہے ہیں اسے 25 اور 30,000 روپے ٹال رہے ہیں۔ سن رہے ہیں قرآن اپنی مرضی کا سنیں گے، جس طرح چاہیں گے، بغیر کسی غلطی کے، انداز ترنم میں سنیں گے، اور خدمت ہدیہ نذرانہ اس کو یہ دیں گے۔ ذرا تو کچھ شرم کریں، ذرا گریبان کے اندر جھانک کر تو دیکھیں کہ ایک بھنگی کی تنخواہ یہ، اور حافظ قرآن کو یہ دے رہے ہیں آپ ہدیہ۔ تو پھر اگر حافظ قرآن کو جو قرآن میں کبھی غلطی آ جائے کسی دن، تو پھر ایک ڈرامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی صدر بنا ہوا، کوئی خزانچی بنا ہوا، کوئی سیکٹری بنا ہوا، کوئی نائب سیکٹری بنا ہوا، اور بھی طرح طرح کے لوگ اس مزاج کے بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بد اخلاقی سے پوچھتے ہیں، حافظ صاحب آپ کو قرآن نہیں آتا؟ آپ نے قرآن کبھی نہیں پڑھا؟ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ منزلیات نہیں کر سکتے؟ ارے بدبخت، اگر تو بڑا چودھری بنا ہوا ہے، تو رانا بنا ہوا ہے، تو ملک بنا ہوا ہے، مسجد کا صدر تو بن سکتا ہے، خزانچی تو بن سکتا ہے، نائب سیکٹری تو بن سکتا ہے، تو مسجد کا بزرگ تو بن سکتا ہے، آنا تجھے میں کہتا ہوں کہ تو قرآن سنا، نہیں آئے گا قرآن۔ کیوں؟ کبھی قرآن پڑھ کر تو دیکھا ہو نا، قرآن کو سمجھا ہو نا کہ قرآن ہے کیا شے، قرآن کتنی بڑی دولت ہے، قرآن کتنی بڑی شانوں والا ہے۔ کیا قرآن آپ اس طرح عام سمجھا ہوا ہے کہ قرآن اس عام طرح اپنی مرضی کا قرآن سنائیں گے اور باتیں طرح طرح کی سنائیں گے، حافظ صاحب کی جتنی چاہیں گے اس کی وہاں سے بے ادبی کریں گے، اس کی تنقید کریں گے، ہیٹنگ کریں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا حافظ صاحب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ارے بدبخت انسان، مجھے اتنا ہی معلوم نہیں کہ قرآن ہوتا ہے کیا۔ اگر قاری صاحب جواب دے دیں، وہیں بیٹھے بیٹھے سنا دیں، تو پھر قاری صاحب کو چھٹی دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قاری صاحب آپ نے ہمارے مسجد کے صدر کی بے ادبی کر دی،
آپ نے خزانچی کی بیعدبی کر دی، آپ نے نائب سیکٹری کی بیعدبی کر دی، آپ نے ہمارے جو بہترین نمازی تھا اس کی بیعدبی کر دی، لہٰذا آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، پھر آپ کو مصلی پر کھڑا کیا جائے گا، ورنہ آپ کی چھٹی ہے۔ میں کہتا ہوں بدبخت انسان، تو خود آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانا۔ چودھری تو بن کر باتیں تو کر سکتا ہے، صدر بن کر باتیں تو کر سکتا ہے، مگر حافظ صاحب جس مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں اس مصلی پر آ کر سورۃ الناس تو پڑھ کر دکھا دے، تو معلوم ہو جائے گا کہ تو کتنا بڑا جو ہے نیکوکار آدمی ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے، اور کتنا بڑا تو صدر ٹھیکیدار بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے حافظ قرآن پر تنقید مت کریں، اپنے امام کی تنقید مت کریں، ان کا ادب کریں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیں، ان کے جوتے اٹھانا آپ کا کام ہے، ان کی خدمت کرنا آپ کا کام ہے۔ کما حق کو جس طرح قدر کرنے کا حق بنتا ہے اسی طرح قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ انتشار اور فساد برپا کرتے ہیں، امام صاحب کو، حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، ان کی غیرت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعر مشرق نے جھنجھوڑا، اور ان کی غیرت کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے لکھا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اسی وجہ سے اپنے امام کی قدر کریں۔ یہ چند ٹکوں کے پیچھے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنے امام کے بے ادبی کے لیے، عقید کے لیے اپنے دل میں کیا سے کیا رکھتے ہیں، برا بلا اپنے امام کو کہتے ہیں، دل میں بغض ہوتا ہے، تو اسی کے پیچھے پھر نمازیں پڑھتے ہیں، شرعی مسئلہ ہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ اگر نمازیں قبول ہوتی ہیں تو امام کا ادب کرنے سے نمازیں قبول ہوتی ہیں، امام کی خدمت کرنے سے اور امام کو خوش کرنے سے۔ امام صاحب آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کی نمازیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان علماء کی، ان اماموں کی، ان اپنے حافظ صاحبان، قاری صاحبان کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔